سولنگی صاحب، آپ آرمی چیف کے اس نظریے، اس سوچ، اس ڈاکٹرائن کو کیسے انالائز کرتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ نمبر 1، دوسرا ایک طرف ہم ہارڈ اسٹیٹ کی بات سنتے ہیں آرمی چیف کی طرف سے، لیکن ساتھ ہی گورنر چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو وہ صوبہ جو کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے صوبے میں گڈ طالبان ابھی بھی موجود ہیں جو ناکے لگاتے ہیں. واٹ از دس ہیپننگ؟ یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نرم اور سخت یا مضبوط ریاست کی بات ہے، میں مضبوط میرے خیال میں اردو میں اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ ہے، کیونکہ جو چیز سخت ہوتی ہے وہ بھربھری ہوتی ہے اور وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے. جب آپ مضبوط کہہ رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک کمزور ریاست رہے ہیں؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی اشروں کی جو ہماری طرز حکمرانی رہی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا فوجی ادوار ہوں، اس کا ایک حتمی نتیجہ جو ہے وہ ایک کمزور ریاست ہم بن گئے ہیں. میں نے جنرل عاصم منیر کو مختلف میٹنگز میں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے. میرے لیے یہ پہلی بار نہیں ہے، کیونکہ SIFC کی میٹنگز میں کئی بار انہوں نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو سافٹ اسٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ریاست کا وجود نہیں ہے، لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کبھی مشرق سے آ رہے ہیں، کبھی مغرب سے آ رہے ہیں، انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، آپ کے جو گورننس کے سسٹمز ہیں وہ کمزور ہیں، ٹیکس کا نظام آپ کا چلتا نہیں ہے، بلیک اکانومی ہے، گرے اکانومی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ ایک کمزور اور ایک نرم ریاست ہیں. یہ جو فیٹف کی جو پھینٹی پڑی تھی وہ کیوں پڑی تھی؟ یہ ایک سمٹم ہے اس بیماری کا. تو لیکن فیٹف کی جو پھینٹی پڑی تھی، کیا اس میں حکومتیں ذمہ دار تھیں؟ دیکھیں، یا اسٹیٹ کی جو پالیسی رہی ہے؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکمولیٹڈ ایک نتیجہ ہے. ٹھیک، سب کی غلطیاں رہی ہیں کہیں نہ کہیں. اور اس میں سویلین اور فوجی ادوار یہ سب کی مشترکہ وہ ہے. دیکھیں، آج وہ ایک صفحے کے بیانیے کی بات کرتے ہیں نا، تو جہاں کامیابی ایک صفحے سے ہوگی تو جو ناکامی ہے وہ ایک صفحہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور یہ جو سسٹمز ہیں ان کو مضبوط نہ کرنے کے نتیجے میں ہے. اب یہ اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں کہ سینکڑوں لوگ جو ہے جو پاکستانی نہیں ہیں وہ پاکستان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ لے کے دنیا میں گھومتے پھریں، جرائم کریں، اور پھر جو ہے وہ بدنامی ہماری ہو. لیکن کے پی کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جی صوبے کے اندر ود ان دا پیرامیٹرز ان سائڈ دی بارڈرز وہ میری ذمہ داری ہے، لیکن بارڈر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے تو وہاں پر میرے لوگ تو موجود نہیں ہیں. وہ یہ کوشچن کرتے ہیں. دوسرا، انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ میرے صوبے میں گڈ طالبان ابھی بھی موجود ہیں. سو کیا ہم گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی میں دوبارہ آ گئے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہارڈ اسٹیٹ کا ڈاکٹرائن کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ جی سرحد پر کوئی اور ہے اور اندر جو ہے وہ کام جو ہے وہ بہت اچھا ہے، یہ بتائیں کہ آپ نے 12 سال میں سے PTI کی حکومت ہے، آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بنانے میں کیا کیا ہے؟ آپ کے صوبے کے اندر جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں ان کی کیا کارکردگی ہے؟ آپ کے ہاں ڈی ریڈیکلائزیشن کے کیا پروگرام ہیں؟ آپ کے ہاں تو حال یہ ہے کہ ابھی حال ہی تک آپ کے پاس فورینزک لیب نہیں تھی. گورننس کے گیپس. تو یہ جو اصل جو بات ہے، اور یہ کہنا کہ جی وہ اچھے طالبان ہیں اور برے طالبان، تو آپ بتائیں کہ کہاں ہیں اچھے طالبان؟ آپ کھل کے بات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ PTI اور خاص طور پر جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ایک بات کر رہے ہیں، پریس کانفرنس میں جو ہے وہ خان صاحب اس کو اس لیے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو کرسی ہے ان کو خطرہ ہے. تو یہ بیک وقت جب آپ بہت سارے لوگوں کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس طرح کا جو ہے نا وہ بدحواس قسم کا تجزیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. لیکن اپوزیشن سوال کر رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے جو کمیٹی کی میٹنگ بلائی اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. اب وہ اپنی الگ سے میٹنگ بلانا چاہ رہے ہیں قوم سلامتی کی پوسٹ رمضان، پوسٹ عید. تو کیا اس سینیریو میں آپ پاکستان کو سیکیور کر سکتے ہیں، پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اونس ایون مور
हुकूमत पे फॉल कर रहा है कि ठीक है आपसे खफा भी हैं अपोजिशन जमातें या सब नेशनलिस्ट जमातें, फिर भी आप उनको इकट्ठा करें? देखें, अपोजिशन की सिर्फ एक जमात है जिसका नाम PTI है जो इस अमल में शरीक नहीं हुई। JUI जो है वो अपोजिशन की जमात है, वो उसमें शरीक थी, और PTI भी अलामती तौर पर तो शरीक थी जी। क्योंकि गंडापुर साहब जो है वो जिस जमात के वज़ीर आला हैं उसका नाम PTI है जी। तो उन्होंने तो वहाँ आकर अपना जो भी करना था। असल बात ये नहीं है, असल बात यह है कि PTI एक जमात के तौर पर इस पर वाज़ेह नहीं है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई हमारी लड़ाई है, कभी भी नहीं थी। आप ये देखें कि जो 2007 से लेकर 2013 तक जो हालात थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो इससे कई 100 गुना ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन वहाँ पर एक जमात की हुक्मरानी थी जिसने कहा कि नहीं, ये हमारी लड़ाई है। 700 से ज़्यादा कारकुन और लीडर्स ANP के शहीद हुए, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जी वो इस पर वाज़ेह नहीं है। वो कहते हैं हम इनके साथ कैसे लड़ेंगे, वो जी अमेरिका यहाँ से भाग गया था तो रूस यहाँ से भाग गया था। ये वो लोग हैं जिनको इस तारीख का भी नहीं पता कि रूस जो है वो सिर्फ मुजाहिदीन की वजह से नहीं भागा था, सारी दुनिया यहाँ पर जमा थी जिन्होंने उनको लेकिन KP का एक और कॉम्प्लेक्स फैक्टर भी है ना कि वहाँ पे हुकूमत के लोग ये कहते हुए पाए गए हैं कि जी हमारा अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुक है, हमारे घर का एक कमरा पाकिस्तान में है और हमारे घर का सहन अफगानिस्तान में है, सो हम कैसे लड़ाई कर सकते था। ये आज से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद घर के बेशक उधर है और एक घर के इधर है, लेकिन उस तरफ से अगर आप ऊपर गोलियां आ रही हैं तो उसको कोई तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा ना। चौरंगी साहब, तो बात यह है कि वो इस पर वाज़ेह नहीं है, वो ये नहीं समझते कि यह हमारी लड़ाई है, और इस मौके को भी उन्होंने अपने जो लीडर हैं उनके लिए रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। पहले उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, जब इनकी अपनी सोशल मीडिया, जिसके अब वो कैदी हैं, सिर्फ इमरान खान कैदी नहीं है, उनकी जमात अपने खुद साख्ता खुदकुश बयानिए की कैदी है, और उसके दबाव के नतीजे में उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। ठीक। तो बात यह है कि अब अगर ईद के बाद वो अपना एक इजलास बुलाते हैं तो वो बुलाएं। देखें, जो अचकज़ई साहब हैं वो कभी भी तालिबान के हामी नहीं रहे। ये कहते हैं कि जी खान साहब के अपने बयानात देख लें, तो इनके दरमियान कुछ कदर मुश्तरक नहीं है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 4 करोड़ आबादी के का सूबा अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, तो फिर मुल्क का जो आइन है वो अपना रास्ता लेगा। ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर आइनी मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए और हम तमाशा देखें कि हाँ जी हम लड़ नहीं सकते।